الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین، علماء کرام، طلبہ علوم نبوت، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر آج تک ہر دور میں رحمانی طاقت اور شیطانی طاقتوں کے درمیان کی کشمکش جاری ہے. ہر زمانے میں شیطانی طاقتوں نے نئے نئے حربے اختیار کیے، نئے نئے افکار کو ایجاد کیا، نئے نئے طریقے اختیار کیے جس کے ذریعے رحمانی طاقت کو وہ شکست دینے کی کوشش کر سکیں. دوسری طرف رحمانی طاقت جو دراصل اللہ کی طاقت ہے اور اہل اللہ کی طاقت ہے، اس طاقت نے اللہ رب العالمین کی ہدایات اور احکامات کے مطابق شیطانی طاقتوں کو ہر زمانے میں اور ہر عہد میں شکست دی ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس کی مثال نمایاں طور پر واضح نظر آئے گی کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، لیکن قوم نے شیطانی طاقتوں کو اختیار کرنے کو ترجیح دی اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، دین کا مذاق اڑایا اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا کھلے انداز میں انکار کیا. قرآن کریم کی سورہ نوح کی جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو حضرت نوح کے اندر جو کڑھن تھی اور جو تڑپ تھی وہ آپ کو نظر آئے گی. انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ ہم نے اپنی قوم کو دن و رات دعوت دی، دن و رات دعوت دی، علی الاعلان بھی دعوت دی، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے بھی دعوت دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 950 سال کی دعوت کے بعد بھی بہت ہی چند لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے. بظاہر ایسا نظر آیا کہ باطل طاقت کو غلبہ حاصل ہے، باطل افکار کو غلبہ حاصل ہے، لیکن انجام کار کیا ہوا ہم اور آپ سب جانتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت لوط اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں. آپ یہ چیز مشترک پائیں گے، باوجود اس کے کہ قوموں کی برائیاں مختلف تھی، قوموں کے افکار مختلف تھے، لیکن آپ تمام انبیاء کے واقعات میں ایک چیز مشترک پائیں گے، وہ ہے ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اور شیطانی طاقتوں کا مقابلہ. یہاں تک کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس زمانے میں ہوتی ہے، وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا؟ جزیرۃ العرب تاریکی میں مبتلا،
بدترین شرک و بت پرستی میں مبتلا، برے اعمال برے اخلاق میں مبتلا، یہاں تک کہ بچیوں کو لڑکیوں کو زندہ دفنا دینے کی رسم ان کے یہاں موجود تھی، سودی لین دین، شراب نوشی، زنا اور اس کے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا اور ہر طرح کی جو بدترین برائی ہو سکتی ہے اس وقت جزیرۃ العرب میں موجود تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اسی خطے میں ہوتی ہے جس خطے میں ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، نبوت سے پہلے 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق اور کردار اختیار کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین مکہ نے انہیں کہا یہ کہ الصادق ہیں، یہ سچے ہیں، الامین ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ لیکن جہاں نبوت کا اعلان ہوا، غار حرا میں پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے پہ قرآنی آیتیں لکھ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، میں کسی چیز کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ دہرانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان آیتوں کا نزول فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اب حالات مکہ المکرمہ کے بدل جاتے ہیں۔ اب تک جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے، اب وہی افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دینے کے نتیجے میں جھٹلاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جن میں متعدد افراد کے واقعات تاریخ میں احادیث میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان، توحید، دین، شریعت اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو بات سمجھ میں آنے لگی کہ یہ بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات ان کی اپنی بات نہیں ہے، یہ کلام ان کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ پیغام ان کا اپنا پیغام نہیں ہے، در حقیقت یہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے ان کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں، یہ جو بات پہنچا رہے ہیں، یہ جو پیغام ہم تک منتقل کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کا کلام۔ پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیں، مکی دور کو بھی دیکھ لیں، مدنی دور کو بھی دیکھ لیں، یہ مشترک بات اور چیز آپ کو نظر آئے گی کہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ اور مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا کام انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تیار ہو جاتی ہے جو پریکٹیکلی عملی طور پر دین پر عمل کرنے والی جماعت ہوتی ہے۔ وہ ایسی مبارک جماعت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم ہوتی ہے۔ عہد نبوی کے گزر جانے کے بعد دور صحابہ میں اب نئے قسم کے حربے وجود میں آنے لگے، نئے نئے فتنے وجود میں آنے لگے۔ صحابہ کرام ان فتنوں سے گھبرائے نہیں، ان حربوں سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام انسانیت کے ایمان کی حفاظت کا کام شروع کیا اور غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے مسترد کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد صحابہ کرام کی ہی زندگی میں اور ان کے عہد میں ہی ایک
فرقہ وجود میں آیا جو خوارج کہلایا، جنہوں نے تمام صحابہ کرام کو والعیاذ باللہ کافر کہا۔ صحابہ کرام نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کے دلائل کے ذریعے ان کے غلط افکار اور غلط عقیدے کی تردید کی اور صحیح عقیدے کا اثبات کیا۔ پھر آپ آگے دور میں آ جائیں، اسلاف کے دور میں آ جائیں، ائمہ و مجتہدین کے دور میں آ جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر نئے فتنے وجود میں آئے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ آیا اور ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے آیا، وہ مسئلہ تھا مسئلہ خلق قرآن۔ مسئلہ خلق قرآن یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اہل السنت کا جو صحیح عقیدہ تھا اس سے انحراف بعض لوگوں نے اختیار کیا۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں یہ جو قرآن کریم ہے یہ در حقیقت اللہ کی مخلوق ہے والعیاذ باللہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح عقیدہ پیش کیا تھا اس کے مطابق قرآن کریم اللہ کی مخلوق نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو مخلوق کہنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کا اندازہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اس غلط فکر کا مقابلہ کیا، اس غلط عقیدے کا مقابلہ کیا، انہوں نے کتاب و سنت سے دلائل پیش کیے، باوجود اس کے کہ حالات بالکل ان کے مخالف تھے، باوجود اس کے کہ حالات یہ بتا رہے تھے کہ بظاہر اسباب کے تحت یہ جو صحیح عقیدہ ہے اب محفوظ نہیں رہ پائے گا، بلکہ غلط عقیدے کو مکمل فروغ حاصل ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیسے رجال اللہ سے کام لیا، اپنے بندوں سے کیسا کام لیا۔ آج ایک ارب کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، کون قرآن کی مخلوق ہونے کا قائل ہے؟ سب اللہ کی صفت مانتے ہیں۔ جو غلط عقیدہ تھا اور بظاہر حالات ایسے بن گئے کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ حالات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اب اسلام شکست کھا جائے گا، صحیح عقیدہ مغلوب ہو جائے گا، چھپ جائے گا، مخفی ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ان حالات سے گزارتا ہے، اور امت جب ان حالات کا اور ان شیطانی طاقتوں کا علمی انداز میں مقابلہ کرتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اور آگے کے زمانے میں آ جائے، ایک دور آیا کہ جب گریک فلسفی جسے ہم کہتے ہیں یونانی فلسفہ، جب ان کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا تو گریک فلسفرز اکثر ملحدین تھے۔ جو گریک فلسفرز تھے، جو یونانی فلسفی لوگ تھے، فلاسفہ تھے، وہ ملحدین تھے۔ جب ان کی کتابیں ترجمہ ہو کر عربی میں آ گئی تو اب ان کی غلط فکر پورے عالم عربی میں پھیلنے لگی، غلط فکر پھیلنے لگی۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ عالم عربی میں مسلمان ارتداد کا شکار ہونے لگے، مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے امام غزالی رحمہ اللہ کو کھڑا کیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ فتنہ دراصل وہی شیطانی طاقت کا ایک نیا فتنہ ہے، یہ ایک نیا حربہ ہے، یہ ایک نیا طریقہ ہے جو اس زمانے میں شیطان دراصل مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیرنے کے لیے اختیار کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اٹھے، انہوں نے اس فلسفے کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اپنی عقلی دلائل کے ذریعے ایمان کو ثابت کیا اور اس غلط فلسفی کو ریجیکٹ کیا۔ اس طرح کے فتنے ہر زمانے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ پوری تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھ لیں، پوری اسلامی تاریخ کو پڑھ جائیں، ہر زمانے میں یہ فتنہ نئے نئے روپ میں، نئی نئی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ اب آ جائیں آپ ہمارے زمانے میں، اس 21ویں صدی میں آج ایک بہت بڑا فتنہ صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم میں اس طرح پھیلا ہوا ہے اور اسے اس طرح غلبہ حاصل ہے کہ بظاہر دیکھنے والے کو لگے کہ شاید اب اسلام شکست کھا جائے۔ وہ فتنہ دراصل مغربی تہذیب کا فتنہ ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کا فتنہ ہے، مغربی افکار و نظریات کا فتنہ ہے۔ یہ ایسا سخت فتنہ ہے کہ شاید پوری تاریخ میں اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی فتنہ عام نہ ہوا، کیونکہ جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں ہر ایک کی جیب میں موبائل موجود ہے،
ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، ہر ایک کے پاس پوری دنیا کی معلومات ہیں، وہ جب چاہے ان انفارمیشن کو ایکسس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، معلومات حاصل کر سکتا ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ باطل افکار بڑی تیزی کے ساتھ گھر گھر میں داخل ہوئے، گھر گھر میں داخل ہوئے۔ آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف جموں کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ارتداد کا شکار ہر سال ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے صوبے کے نوجوان مسلمان ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اسلام سے نکل جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں ایسے ایسے شبہات، ایسے ایسے ڈاؤٹس، ایسے ایسے اعتراضات پنپ رہے ہیں جن کا تشفی بخش جواب مسلمان نہیں دے رہے، ان کی فکر کو نہیں سمجھ رہے، ان کے مزاج کو نہیں سمجھ رہے، انہیں جو پڑھایا جا رہا ہے ہم انہیں نہیں سمجھ رہے۔ مغربی تہذیب نے جہاں متعدد اور مختلف شعبوں میں تسلط حاصل کیا، انہی شعبوں میں سے ایک بہت بڑا شعبہ تعلیم کا ہے۔ پورا ایجوکیشنل سسٹم اس وقت مغربی تہذیب کے قبضے میں، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے فلاں اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ بہت نامی اسکول ہے، بڑا اسکول ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جب ماڈرن ایجوکیشن کو ویسٹرن پیراڈائم اور مغربی افکار کے تحت پڑھایا جا رہا ہے تو 10 سال 12 سال پڑھنے کے بعد ایک بچہ جب فارغ ہو کر نکل رہا ہے ان عام اسکولوں سے، تو وہ ملحدانہ مزاج لے کر اور مغربی افکار لے کر نکل رہا ہے۔ ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ ایسا بڑا فطرہ ہے کہ اچھے اچھے دینداروں کے گھرانے میں یہ افکار عام ہیں۔ خواتین کے اندر آزادی کے نام پر انہیں اللہ سے بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جب تک حجاب پہنو گی تم غلام ہو، تم آزاد نہیں، تم اپنے شوہروں کی خدمت کرو گی تم غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ویسٹرن دنیا کے نزدیک ایک شوہر کی خدمت کرنا یہ تو غلامی ہے، لیکن ایک عورت ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں غیر محرم مردوں کی خدمت کرے تو یہ آزادی ہے۔ یہ دو رخا پن ہے، یہ دوگلا پن ہے جو مغربی تہذیب کے اندر موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو در حقیقت اس زمانے اور اس صدی کے فتنوں کا علمی اور اکیڈمک انداز میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مغربی تہذیب کے نتیجے میں چند برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر بالخصوص داخل ہوئی۔ سب سے پہلی چیز جو مغربی تہذیب کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہے وہ ہے انڈیویجولزم، یعنی انفرادیت۔ یہاں ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے۔ مغربی تہذیب کا کانسیپٹ ہی ہے کہ می اینڈ مائی ڈیزائرز، میں اور میری خواہشات۔ ایک انسان اپنے آپ کو اس کائنات کا مرکز قرار دے دیتا ہے کہ میری جو خواہشات ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی مذہب رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اسی لیے آج دیکھیں ماڈرن دنیا میں ہیومن رائٹس کا بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ کون سے ہیومن رائٹس؟ وہ لبرل ہیومن رائٹس، خود ساختہ ہیومن رائٹس جو در حقیقت اللہ کے دیے ہوئے رائٹ سے ٹکراتے ہیں۔ اب ایک انسان زنا کرنا چاہے تو مغربی تہذیب کے نزدیک اگر وہ چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس تہذیب نے ایک انسان کے اندر انڈیویجولزم کو داخل کر دیا کہ تم سب سے اعلیٰ ہو، تم اپنی خواہشات کو پورا کرو، ان خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، تبھی تم آزاد ہو۔ تم دوسروں کی فکر نہ کرو، تم اپنی پوری امت کی فکر نہ کرو، تم اپنی فکر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اور ہم سب رونا روتے ہیں
کہ بھئی آج کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنا پیٹ پالنے سے فرصت نہیں ہے، اپنے بچوں کی ترقی کے علاوہ وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا، اپنی ترقی کے علاوہ دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ یہی انڈیویجولزم ہے کہ میں سب سے پہلے میری خواہشات پہلے پوری ہو، جبکہ دوسری طرف دین اسلام نے انفرادیت نہیں اجتماعیت کا تصور کیا. دوسری طرف دین اسلام نے انڈیویجولزم نہیں سکھایا، اسلام نے ایک امت کا کانسیپٹ دیا ہے کہ تم سب کیا ہو؟ ایک امت. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تمام امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے. اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، کہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر درد میں مبتلا ہو تو پوری رات پورا جسم جاگا رہتا ہے. اب بھائی کسی کے دانت میں درد ہو، اس درد کی وجہ سے آنکھیں بھی جاگ رہی ہیں کہ نہیں جاگ رہی؟ جاگ رہی ہے. آنکھوں میں تو درد نہیں. انسان پریشان ہے، اضطرابی کیفیت میں، ہاتھ پیر ہلا رہا ہے، پٹک رہا ہے، حالانکہ درد ہاتھ اور پیر میں تو نہیں ہے، درد تو صرف ایک دانت میں ہے. لیکن اس ایک دانت میں درد کی وجہ سے پورا جسم جاگا ہوا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے. یہی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی دی کہ یہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. اب یہ کسی ملک کے رہنے والے ہو، کہیں کے رہنے والے ہو، کسی خطے کے رہنے والے ہو، اگر امت مسلمہ کو تکلیف ہوگی تو بحیثیت امت ہر مسلمان کو تکلیف ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آج فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو جس طریقے سے ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیا ہمارا دل نہیں دکھتا ہے؟ یہ دل دکھتا ہے. کس بنیاد پہ؟ لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو دوسرے ملک کے ہیں، وہ تو دوسری زبان بولتے ہیں، وہ تو دوسرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ ہمیں اس لیے پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ہم امت واحدہ ہیں. یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا. دوسری طرف مغربی تہذیب نے اس کا بالکل الٹا کانسیپٹ دیا کہ اپنی فکر کرو، امت کی فکر نہ کرو، دوسروں کی فکر نہ کرو، پڑوسی کی فکر نہ کرو. افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں ان آداب اور اخلاق اور جو پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی ذمہ داری کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا کانسیپٹ کیسے پیش کر رہے ہیں غور فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم گھر میں سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ رکھ دینا تاکہ تم اس سالن کو اپنے پڑوسی تک بھی پہنچا سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا یأمن جارہ بوائقہ، اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. آج ہر ایک انسان اپنے اندر غور کرے اور سوچے کیا ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہیں؟ کیا ہم نے اپنی پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، اپنے ائمہ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک برقرار رکھا جو ایک امت ہونے کے نتیجے میں جو سلوک ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ یہ ہے دراصل سلو پوائزن جو مغربی تہذیب نے ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں داخل کیا. دوسری چیز جو مغربی تہذیب کی طرف سے ہمارے معاشرے میں عام ہوئی ہے وہ ہے ایبسلیوٹ فریڈم، مطلق آزادی. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اسے کرنے میں مجھے مکمل آزادی ملنی چاہیے. مغربی تہذیب یہی بتاتی ہے. تبھی جا کر آپ حقیقی معنی میں لبرٹی کو حاصل کرنے والے ہوں گے، آزادی کو حاصل کرنے والے ہوں گے. کون سی آزادی؟ اللہ سے بغاوت کرنے والی، جہاں ہمیں وہ کام کرنے کی اجازت مل جائے جن کاموں کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کہ ایک انسان اگر گناہوں کو کرنا چاہے تو مغربی تہذیب کے نزدیک آپ کو کرنے کا حق ہے. اب قرآن اگر آپ کو کرنے سے روک رہا ہے یہ غلط بات.
اللہ روک رہا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ مذہب کے پابند کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ اپنی خواہشات کی پیروی کیجیے۔ اور اسی کا ذکر قرآن کریم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ جو انسان خدا کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے وہ دن رات اس بات کی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کیسے اپنے خدا اپنے رب کو راضی کروں، لیکن جب کوئی باطل خدا بنا لے، اپنے نفسانی خواہشات اور ڈیزائرز کو ہی خدا بنا لے، تو وہ انسان دن رات اپنی ڈیزائرز کو ہی پورا کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کو اس کے نزدیک اللہ پر اس کے نفس کو فوقیت حاصل ہوتی ہے، والعیاذ باللہ۔ آج ہم اور آپ ذرا غور کریں اور اپنی زندگی میں دیکھیں کہ زندگی میں کتنے لمحات ایسے آتے ہیں جہاں ہم جان بوجھ کر اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالتے ہیں اور اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کے جموں کشمیر کے بہت سی رسموں سے اور طور طریقوں سے اور افکار و نظریات سے میں اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرح لاکھوں روپے اڑاتے ہیں، اندازہ لگائیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف اس لیے کہ ہم ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے، صرف اس لیے کہ میری خواہش ہے کہ ہم شادی کو سادگی کے ساتھ انجام نہ دیں بلکہ ان چیزوں کو کریں تاکہ معاشرے میں ہمارا نام ہو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کرتے ہیں، پریکٹیکل چیز ہے۔ کوئی ہوائی فائلنگ تو نہیں کر رہا ہوں، جانتے ہیں آپ سب کیسے ہوتا ہے۔ جب معاملہ جاب کا آ جائے، جب معاملہ نکاح کا آ جائے، جب معاملہ تجارت کا آ جائے اور شریعت ان تمام چیزوں میں حد بندی کر رہی ہے، لیمیٹیشنز کو کھینچ رہی ہیں، ایسے موقع پہ دراصل ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے کہ یہ خدا پرست ہے یا نفس پرست، یہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اللہ کو ترجیح دیتا ہے یا انسانوں کے بنائے ہوئے سٹینڈرڈز کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے؟ مغربی تہذیب کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اب یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم اس طرح ہمیں مطلق آزادی حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین بھی العیاذ باللہ میں نہیں روک سکتا۔ در حقیقت ہم اپنے عمل کے ذریعے یہی ثابت کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات، جب سودی لین دین کا معاملہ ہو، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، نہ سود لینا جائز ہے نہ سود دینا جائز ہے، لیکن تجارت کا مسئلہ آ گیا، چلو کوئی گنجائش نکل جائے، چلو ہم سودی لون لے لیں، چلو ہم سودی لون لے لیں۔ نکاح کا مسئلہ آ گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ نبی یہ فرما رہے ہیں، شریعت یہ فرما رہی ہے، لیکن ہمارا مزاج کچھ اور کہہ رہا ہے، ہماری مینٹالٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، ہماری خواہش کچھ اور کہہ رہی ہے، ہم اس خواہش کی پیروی کریں گے۔ یہی تو ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے، یاد رکھیں، میں اکثر کہتا ہوں اپنے بیانات میں، ہم نے ویسٹرن تعلیم اور ویسٹرن اداروں میں اپنی اولاد کو جو جھونک دیا ہے یہ سوچ کر کہ ایمان جائے تو جائے لیکن ڈگری نہیں جانی چاہیے۔ ہمارا بچہ کیسے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ہمارا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ گورنمنٹ جاب مل جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تجارت کرنے والا بن جائے، بڑی بڑی ڈگریاں ہو، عزت ہو، لیکن اس بات کی ہم فکر نہیں کرتے کہ ایمان محفوظ بھی ہے کہ نہیں۔ بڑی بڑی ڈگریوں کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہمارے بچے جاہل بن کر مر جائیں لیکن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے بچ سکیں۔
جب تک یہ اہمیت ایمان کی اور حقیقت ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گی میرے بھائیوں، یاد رکھے ہماری زندگی کا طریقہ کار اور انداز جو اسلوب ہوگا وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ سینکڑوں پروگرام کر لیں، سینکڑوں اجتماعات کر لیں، سینکڑوں تنظیمیں کھول لیں، لیکن اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک ہم نے ایمان کو اہمیت نہیں دی۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں۔ اب ہم نے اور آپ میں سے کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اپنی اولاد کو بلا کر ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپس میں پیار محبت سے رہنا، فلاں جائیداد ہے اس کو آپس میں تقسیم کر لینا، نوٹوں کی گڈی وہاں پہ رکھی ہے اس کو بھی نکال لینا، اتنے زیورات ہے یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ فکر ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا کیسی چلے گی میرے پاس، تو پہلے ہی موت سے پہلے بتا دے رہے کہ بھائی یہ کر لینا وہ کر لینا۔ اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں، لیکن انبیاء کے مزاج کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کر رہے ہیں، اور جمع کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں جاب اختیار کر لینا، فلاں ڈگری حاصل کر لینا، فلاں مال کو آپس میں تقسیم کر دینا۔ سیدھا اور سٹیک سوال، بتاؤ میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں انبیاء کے نزدیک ایمان کی اہمیت، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، سیدھا سوال، میری زندگی میں تو اللہ کی عبادت کرتے رہے، بتاؤ میری وفات کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ایمان کی فکر۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ یہ دنیا کی رنگ و رونق اور دنیاوی ترقیات، مال و دولت، مادہ پرستی، یہ ساری چیزیں انسان کی آخری سانس تک ہے۔ بس جہاں موت کا فرشتہ نظر آیا ساری چیزیں یوں ہی پڑی رہ جائیں گی، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ قبر میں مال و دولت نہیں کام آئے گی، عہدہ منصب عزت و شہرت کام نہیں آنے والی۔ کیا کام آئے گی؟ کون سی چیز کام آئے گی؟ ایمان، ایمان۔ لہذا یاد رکھیں مغربی تہذیب کے نتیجے میں جو مطلق آزادی اور لیبرٹی کا نعرہ لگایا گیا، یہ در حقیقت اللہ سے بغاوت کا نعرہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، چاہے اللہ کے خلافی کیوں نہ ہو، شریعت کے خلافی کیوں نہ ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جب تک کہ خواہشات شریعت کے تابع نہ ہو جائے ایک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اور آپ زندگی کے ایسے موڑ پہ آ جائے جہاں ہماری خواہشات کچھ اور کرنے کو کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم کچھ اور کرنے کو کہہ رہا ہے۔ اب امتحان ہے، اب امتحان، حقیقی آزمائش۔ اب اگر ہم نے اپنی خواہش کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم کو فالو کیا، در حقیقت یہ انسان اب کامل مومن بن رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی خواہشات کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دیا۔ جب یہ افکار ہمارے معاشرے میں آئے تو خود بخود ہمارے ذہنوں میں مادہ پرستی بھی آ گئی۔ مادہ پرستی یعنی مٹیریلزم۔ مٹیریلزم کسے کہتے ہیں؟ کہ بھئی صرف دنیا کی زیب و زینت، مال و دولت اور دنیا کی چیزوں کو اختیار کرنا، اسی کو کامیابی سمجھنا، یہ ہے مٹیریلزم۔ ہمارا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی گاڑی ہونی چاہیے، اپنا مکان ہونا چاہیے، اتنی بینک بیلنس ہونی چاہیے، فلاں جاب ہونی چاہیے، فلاں ڈگری ہونی چاہیے، فلاں تجارت ہونی چاہیے۔ اللہ حلال طریقے سے دے دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جب انسان ان مادی چیزوں کو
کامیابی کا ذریعہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہمارے یہاں کامیاب انسان کون سمجھا جاتا ہے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں دنیا والوں سے، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کے سکسس کا راز کیا ہے؟ آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ جو بہت مال والے ہو، جو دولت والے ہو، جو شہرت والے ہو، عزت والے ہو۔ ہم نے دولت، شہرت، عزت، عہدہ، منصب اس کو کامیابی کا معیار ٹھہرا دیا۔ تو جب ہمارے ذہنوں میں یہ اسٹینڈرڈ بیٹھ گیا کہ بھائی کامیاب انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اچھی جگہ جاب لگ جائے، تمہارے پاس اتنے پیسے ہو، تمہارا اپنا بنگلہ ہو، تمہارے اپنی گاڑی ہو، تمہیں فلاں عہدہ مل جائے، تمہاری اتنی عزت ہو، تمہاری اتنی شہرت ہو۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری پوری زندگی کس طرح گزر رہی ہے؟ انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے گزر رہی ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے جو کامیابی کا معیار پیش کیا، قرآن کریم نے جو سکسس کا معیار پیش کیا، وہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھ کے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو انسان جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ انسان کامیاب، یہ انسان سکسسفل ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ انسان بڑی مادی ترقیات حاصل اسے ہو جائیں، بہت عزت و شہرت حاصل ہو جائے، مال و دولت حاصل ہو جائے، لیکن وہ جنت نہیں جا رہا ہے۔ ہمارے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ کے تحت کامیاب ہم انہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ انسان اللہ کے نزدیک ناکام ہے۔ ایک وہ انسان جو بالکل غریب ہے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، فقر و فاقے میں مبتلا ہے، لیکن وہ جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ حقیقی کامیاب وہ انسان ہے۔ جب تک یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم اپنے معیارات کو، اپنے اسٹینڈرڈز کو تبدیل نہیں کریں گے، تب تک ہمیں آخرت اور دین کی اہمیت سمجھ نہیں آئے گی۔ جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تب تک ہم اس چیز کو جان ہی نہیں سکتے کہ اس راستے میں محنت کرنے اور کام کرنے اور دین پر عمل کرنے کا فائدہ ہے۔ مغربی تہذیب نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک اور چیز ڈالی، اور میں بالخصوص جتنے نوجوان ہیں ان سے اس وقت مخاطب ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر مغربی تہذیب نے ایسی آزادانہ خیال میں مبتلا ہونے کا مزاج بنا دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خیالات اور ہماری خواہشات کی کوئی لمیٹیشن نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اور خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انسانی خیالات، انسان کے ڈیزائرز اور ساتھ میں وحی کا تذکرہ کیا۔ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ جو مغربی تہذیب ہے ان کے نزدیک تمام چیزوں کو صحیح اور غلط ٹھہرانے کا اختیار انسانی عقل کے پاس ہے۔ انسان کی عقل طے کرے گی کیا چیز صحیح ہے، انسان کی عقل طے کرے گی کیا چیز غلط ہے۔ جب یہ مینٹالٹی ہمارے نوجوانوں کے اندر آئی اور ویسٹرن دنیا نے اپنے معیارات کو اور اپنے اسٹینڈرڈز کو ان کے ذہن و دماغ میں داخل کر دیا اور بٹھا دیا، تو اب انسانوں کے خود ساختہ معیارات سے ہم اور آپ اللہ کے دین کو جج کرنے لگ گئے اور ہم حکم بن گئے۔ اب ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ بات سمجھ میں اسلام کی نہیں آتی، ولی اعوذ باللہ۔ آئے دن ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، ایسے افراد بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہاں پتہ نہیں آج کے زمانے میں حجاب کی کیا ضرورت ہے، آج کے زمانے میں فلاں حکم کی کیا ضرورت ہے، آج کے زمانے میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ چیز یہاں سے پیدا ہوئی کہ ہم نے اپنی عقل کو ہر چیز کا حکم ٹھہرا دیا، کہ عقل کو اعلیٰ سمجھا، کہ عقل سے طے ہوگا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جبکہ قرآن کریم اور شریعت اسلامیہ نے عقل کی قدر کی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، عقل نہیں رکھتے؟ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر،
عقل نہیں رکھتے، عقل کا استعمال کرو، اللہ کی قدرت کو پہچانو. لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ عقل کا ایک مخصوص دائرہ ہے، ایک اس کی حد ہے، ایک لمیٹیشن ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے نا، انلمیٹڈ تو نہیں، لا محدود تو نہیں، لمیٹڈ ہے. تو اللہ رب العالمین کی حکمت لا محدود ہے. کیا ہم اپنی عقل سے اللہ کی حکمت کو پہچان پائیں گے، مکمل طور پہ جان پائیں گے؟ کبھی نہیں. اللہ کی حکمت کا ہم احاطہ کر سکتے ہیں اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی عقل سے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا قرآن کریم اور اسلام یہ سکھاتا ہے کہ عقل کا استعمال تو ہوگا لیکن ایک مخصوص دائرے تک ہوگا، اور اس دائرے کے بعد اگر ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے تو اب ہمیں وحی الہی کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی وحی کی طرف، اللہ کی ریویلیشن کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی وہ اسی لیے نازل کی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ بندوں کو بتا سکے. اب ہم اللہ کی وحی کو چھوڑ کر اپنی عقل کا استعمال کریں اور ہم روشن خیالی کو جو ہے اپنے لیے فخر محسوس کریں اس میں، اور اس طرح آزادانہ خیالات میں مبتلا ہونا جو ہمیں دراصل شریعت سے ہی باہر نکال دے، اس پہ ہم فخر محسوس کریں اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور ایجوکیٹڈ سمجھیں. یاد رکھیں یہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی دھوکہ ہے. قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو جب یہ قومیں جھٹلاتی، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے پاس جو علم ہوتا اس علم پر انبیاء کے سامنے اتراتی تھی یہ قومیں. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور مذاق اڑاتی میں ان کو کیا معلوم، ہم جانتے ہیں ہمارے پاس سائنس کا علم ہے، ہمارے پاس فلاں علم ہے، ہمارے پاس فلاں علم ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ حالات کو برباد ہوئے، انبیاء کے راستے کو انہوں نے ترک کیا. یاد رکھیں اسلام ماڈرن ایجوکیشن کو اختیار کرنے سے ہرگز نہیں روکتا، لیکن ماڈرن ایجوکیشن کو مغربی تہذیب کے سائے میں رکھ کر پڑھنے اور پڑھانے سے منع کرتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو موجودہ زمانے کا فتنہ ہے، یاد رکھیں اس کا مقابلہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان آئیڈیالوجیز کا اور ان افکار کا مقابلہ کریں اور ایسے افراد کو تیار کریں جو در حقیقت آج کے زمانے کے لیے امام احمد بن حنبل، امام غزالی رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام بخاری، جس طرح ان تمام حضرات نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا، اسی طریقے سے ہمارے افراد بھی ان فتنوں کو ختم کریں اور لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا کام انجام دیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پوری زندگی میں یہ چیز نظر آئے گی کہ خواہشات کی مخالفت ہو رہی ہے، خواہشات کی مخالفت ہو رہی ہے. آج ہمارے خواہش کے خلاف اگر کوئی چیز پیش آ جائے فوراً ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں اور ایسے الفاظ اختیار کرتے ہیں، ایسے اعمال اختیار کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس سے خوش نہیں ہیں اور ہم اللہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں. جبکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر قربانیاں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ مجھے اس دین کے راستے میں جتنی تکلیف پہنچائی گئی اتنی تکلیف کسی اور کو نہیں پہنچائی گئی، کہ 30 دن اور 30 راتیں گزر جاتی کہ میرے پاس اور بلال کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہوتا سوائے اتنی مقدار میں جو بلال اپنے بغل میں چھپا سکتا. نبی نے ایسی گزاری زندگی. کیا صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اپنا مال قربان نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری، ایسا راستہ اختیار نہیں کیا کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ بادشاہوں والی زندگی گزارتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے ایک چٹائی کے اوپر. حضرت اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو چٹائی کے نشان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پڑے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت عمر جب ان نشانات کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ قیصر کو دیکھیں،
روم کا بادشاہ، کسرا کو دیکھیں، فارس کا بادشاہ، کہ ان کا کیسا احترام ہوتا ہے اور کیسی لگژریس لائف ان کے لوگ انہیں دیتے ہیں. اور آپ تو صرف حاکم ہی نہیں بلکہ آپ تو نبی ہیں اور سب سے اعلیٰ نبی ہیں، اور آپ اس حال میں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی ولد دنیا، میرا اور دنیا سے تعلق ہی کیا، میرا اور دنیا کا تعلق ہی کیا. میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر کر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کر رہا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے. یہ در حقیقت دنیا کی حقیقت نبی نے بیان کر دی کہ میرے بھائیوں، تمہاری حقیقی منزل یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری حقیقی منزل آخرت ہے، تمہاری حقیقی منزل اللہ کی جنت. تو دنیا میں صبر و قناعت کرو، اور جو قربانیاں دین کے خاطر مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے دینی پڑے، اس میں فخر محسوس کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنگ میں زخمی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے خون بہنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی صبر کرو، یہ تو اللہ ہی کے راستے میں ہوا ہے، اللہ ہی کے راستے میں ہوا ہے. غزوہ خندق کا موقع ہے، سخت مقابلہ، موسم سرد، موسم سردی شدت اختیار کی، جنگ شدت اختیار کی، اور اس کے علاوہ فقر و فاقہ، کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. بھوک سے ایسی صورتحال قائم ہو گئی کہ صحابہ کرام اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے. ایک پتھر سب نے اپنے پیٹ پہ باندھا کہ کم از کم پتھر کی ٹھنڈک پیٹ میں محسوس ہو اور اس کی وجہ سے جسم سیدھا کھڑا رہے، بھوک کی وجہ سے ہم جھک نہ جائیں، کیونکہ ابھی مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن بھوک کی شدت بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت سے ایسا حال ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میں نے 2 پتھر باندھے. نبی کون سے نبی؟ افضل البشر و افضل الانبیاء، اللہ کے سب سے مقرب بندے. ان آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اس دنیا میں یاد رکھو، یہاں عیش کرنے نہیں آئے، یہ دارالامتحان ہے. یہاں تمہارا ایگزامینیشن ہے، یہ ایگزام چل رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے. کون اللہ کو راضی کرے گا، کون اپنے نفس اور شیطان کو راضی کرے گا، کون اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا. لہذا اس دنیا میں آزمائشیں آئیں گی ایمان والوں کے اوپر. اللہ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم ناز و نعم میں اس دنیا میں پالے جاؤ گے، بلکہ نبی نے بیان کر دیا کہ انبیاء وہ ہوں گے جن پہ سب سے زیادہ سختیاں آئیں گی، اس کے بعد ان کے ماننے والوں پر سختیاں آئیں گی. یہی تو امتحان ہے کہ کون قائم رہے گا. طائف کے منظر کو یاد کریں، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید کے ساتھ تشریف لے گئے کہ بھئی مکہ والے ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کم از کم طائف والے ایمان لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح بدسلوکی کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گر رہے ہیں، پھر اٹھایا جا رہا ہے، پھر دھکا دیا جا رہا ہے، پھر پتھراؤ ہو رہا ہے، پھر گر رہے ہیں، پھر اٹھایا جا رہا ہے، پھر دھکا دیا جا رہا ہے، پھر ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت حالت سے گزرنے کے باوجود ایک ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتے جس سے اللہ کی ناشکری لازم آتی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف ہم ہیں کہ ذرا سی تکلیف آ جائے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائیں اور اس طرح ہم اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرنے لگ جائیں کہ ہمارے بھی ساتھ کیوں ہوتا ہے، ہمارے بھی اوپر کیوں آتا ہے، ہم کیسے اب جئیں گے. در حقیقت ہم نے دنیا کے اسٹینڈرڈز کو اپنا اسٹینڈرڈ بنا لیا. ہم نے ضرورت سے زیادہ غیر ضروری چیزوں کو اپنے لیے ضروری سمجھا. اب غیر ضروری چیزوں کو ہم جب ضروری سمجھیں تو کیا ہوگا؟ مزید پیسے چاہیے، مزید پیسے چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ مزید کام کرنا ہوگا.
مزید کام کرنے سے اب کیا ہوگا؟ حلال راستے سے ایک بار میں بڑی انکم نہیں آتی ہے، بہت مشکل سے آتی ہے، تو چلو حرام کام کر لیتے ہیں، ناجائز کام کر لیتے ہیں، اب دنیا پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسوں کا انجام بیان کر دیا۔ یاد رکھیں، یہ جو پیغام میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ در حقیقت میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جدید فتنوں سے مروب نہ ہو، جدید چیزوں سے مروب نہ ہو، بلکہ وہ فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں ایسے فتنے ہوں گے قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کی طرح۔ تاریکی جب اندھیرا چھا جائے تو چاروں طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ فتنے ہر گھر میں پہنچے، ہر جگہ عام ہو جائیں۔ اب آپ بتائیے، یہ آج کا وہ زمانہ نہیں ہے تو کون سا زمانہ جب ہر گھر میں فتنہ پہنچ چکا ہے، ہر گھر میں جو ہے اختلاف کی لہر اور اس کے اثرات اور مغربی تہذیب کے اثرات نظر آ رہے ہیں، یہ وہی زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا فرمایا؟ میری سنت کو تھامے رکھنا، دین کو تھامے رکھنا۔ لہذا اس بات کا اس اجلاس میں عزم کر کے اٹھیں کہ ہم اور آپ انشاءاللہ کامل مومن بنیں گے، ہم کامل اسلام پر عمل کریں گے۔ دین اسلام مکمل اسلام پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا پیتر آدھا بٹیر نہیں۔ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، پھر جس کا انجام قرآن نے بیان کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، آدھے حصے پر کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاؤ گے اور آدھے کا انکار کرو گے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، کہ ایسے انسان کی سزا یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ کون سا شخص؟ جو آدھے اسلام پر عمل کرے اور آدھے پہ کا انکار کرے۔ مومن مکمل طور پہ اپنے آپ کو نبی کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ لہذا جدید فتنوں کا مقابلہ کرنے والوں کا بھی تعاون کریں۔ میں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں اس جامعہ میں آیا، جامعہ بنیت العلوم، اور اس کی تاریخ سے واقفیت ہوئی، دل خوش ہو گیا کہ ہمارے اکابر نے کس طریقے سے محنت کی، ہمارے اسلاف نے کتنی محنت کی، کیسے اس ادارے کی بنیاد پڑی۔ یقین جانیے اس کا 10% بھی ہم اگر محنت کر لیں انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل ہے۔ امام بخاری اور بڑے بڑے اسلاف ایک ایک حدیث کے لیے لمبے اسفار کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس صحیح بخاری پوری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، سیاہ ستہ موجود ہے، دیگر حدیث کی کتب موجود ہیں۔ امام بخاری کے زمانے میں تو نہیں تھی، انہوں نے تو جمع کی، انہوں نے تو کمپائل کیا، کتنی مشقتیں اٹھائیں۔ اگر انہوں نے ان مشقتوں کو نہ جھیلا ہوتا، کیا احادیث کا ذخیرہ آج اس شکل میں ہمارے پاس موجود ہوتا؟ تو ہمارے اسلاف کے کاموں کی قدر کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنی صلاحیتوں کو بھی لگانا، یہ مطلوب ہے۔ آپ حضرات جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے خطے میں اس جیسا ادارہ موجود، جہاں دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، عصری علوم کی تعلیم بھی اسلامی نہج پر ہو رہی ہے، جہاں ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اس بات کو لکھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا دیں، ایمان سب سے ہے۔ ایسے اداروں کا تعاون کرنا، دامے درمے قدمے سخنے، جس اعتبار سے کر سکتے ہوں کریں۔ کوئی 1 روپیہ کے ذریعے کر سکتا ہو، 1 روپے کے ذریعے کرے، یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ تو 1 ہی روپیہ ہے، ہم کیا کہیں گے، معتمد صاحب کو شرما رہے ہیں، ہم کیسے پیش کریں گے ان کی خدمت میں۔ حدیث سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ صحیح۔ اللہ کے یہاں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے؟
زور سے بولیے، کس کا اعتبار؟ کوالٹی کا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا کس نیت اور کس اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، اور اگر اخلاص ہے، للہیت ہے، تو یاد رکھیں یہ صرف 1 روپیہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، گرچہ آدھی کھجور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ صحیح، کیونکہ انسان کے اخلاص پر اس کا مدار ہے کہ عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے، اپنی فکر سے، اپنے عمل سے، اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے، اپنے جاننے والوں کے ذریعے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بول کر، چل کر، تعاون کر کے ہر اعتبار سے اس ادارے اور اس جیسے جتنے ادارے آپ کے علاقے میں ہوں اور آپ کے شہر میں ہوں ان کا تعاون کریں۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری۔ یہ جو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ تعاون کریں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ ان سے ان کی جیب نہیں بھرتی، یہ ادارے کے لیے، یہ تو ان کا احسان ہے کہ اتنے متواضع انداز میں آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ میرا مزاج اتنا متواضعانہ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی دیکھو تمہارا فائدہ ہے، نہیں دو گے تو تم اللہ سے سمجھ آؤ، اللہ سے سمجھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر ادارہ نہیں چل رہا ہے تو سوال تم سے ہوگا۔ علماء تو محنت کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، تو میرا مزاج تھوڑا سا ایسا ہے، برا نہ مانیے گا، لیکن ہمارے جو یہ علماء ہیں یہ ان کا تواضع ہے، اللہ رب العالمین ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان حضرات سے بڑا کام لے، اور آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دیں۔ آپ تمام حضرات نے جتنا تعاون کیا ہے اس ادارے کا مزید کریں، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے۔ کون سی نیکی کب انسان کو کب بچا لے، کب نجات کا ذریعہ بن جائے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو، اس ادارے کے بانیان کو اور اس ادارے کے منتظمین کو، متعلقین کو، طلبہ و طالبات کو اور جتنے بھی ہمارے اس ادارے کے محبین ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ایمان پر ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔